خوبصورت مجسمے۔ پیارے بچوں، احمد کے گھر کے کمرے میں ایک بہت ہی پرانی الماری رکھی تھی۔ الماری اتنی پرانی تھی کہ وقت کی تباہ کاریوں نے اس کا رنگ روپ بگاڑ دیا تھا، لیکن اس کی پرانے ہونے کے باوجود اس کی اہمیت اس لیے تھی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ قدیم دور کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس الماری کے اوپر خوبصورت بیل بوٹے بنائے گئے تھے۔ اوپر کے حصے میں الماری کے بالکل درمیان میں ایک عجیب و غریب قسم کا آدمی بنایا گیا تھا۔ اس کے سر پر پہاڑی بکرے کی طرح دو بڑے بڑے سینگ تھے۔ احمد اور اس کے بہن بھائی اس کو کمانڈر ان چیف کہتے تھے۔ کمانڈر ان چیف کمرے میں موجود دو خوبصورت مجسموں کو گھورتا رہتا تھا۔ ان میں ایک مجسمہ کام کرنے والے لڑکے کا تھا، جبکہ دوسرا مجسمہ چرواہے کی لڑکی کا تھا۔ دونوں مجسمے شفاف کانچ کے بنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتے تھے۔ احمد کے ابو کے ایک دوست جو کہ بیرون ملک میں رہتے تھے، انہوں نے یہ خوبصورت مجسمے ان کو سالگرہ کے موقع پر تحفے میں دیے تھے۔ جس میز پر یہ مجسمے رکھے تھے، اسی میز کے دوسرے کونے پر ایک چینی باشندے کا مجسمہ بھی رکھا تھا۔ چینی باشندے کا مجسمہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ اکثر اپنا سر ہلاتا رہتا تھا۔ وہ ایک چھڑی کے سہارے کمر جھکائے کھڑا رہتا تھا۔ احمد اور اس کے بہن بھائی چرواہے کی لڑکی والے مجسمے کو گڑیا کہتے تھے اور کام کرنے والے لڑکے کے مجسمے کو لمبو کہا کرتے تھے، جبکہ بوڑھے آدمی کے مجسمے کو انہوں نے گڑیا کا نانا بنا دیا تھا۔ گڑیا اور لمبو کے مجسمے ایک میز پر رکھے تھے، جبکہ گڑیا کے نانا کا مجسمہ اسی میز پر ذرا زیادہ فاصلے پر رکھا گیا تھا۔ گڑیا اور لمبو دھیمی آواز میں باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن گڑیا کے نانا کو کچھ پتہ نہ چلتا۔ اسی طرح ایک روز دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لمبو نے نانا سے کہا، میں گڑیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، تم میری معصوم نواسی سے شادی نہیں کر سکتے۔ میں اپنی نواسی کی شادی کسی خوبرو نوجوان سے کروں گا۔ لمبو اور گڑیا کو بوڑھے کا انکار سن کر بہت دکھ ہوا۔ اب وہ دونوں وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ سوچنے لگے۔ کافی دن کی سوچ بچار کے بعد لمبو نے گڑیا کو کہا، اس کمرے میں جو آتش دان ہے، اس کے اوپر چمنی بنی ہوئی ہے، ہم اس چمنی کے ذریعے یہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ تمہیں ذرا ہمت سے کام لینا ہوگا، کیونکہ چمنی کے اندر جانا بہت مشکل ہے، لیکن کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے۔ رات کے وقت جب بوڑھے نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں تو دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتش دان تک پہنچ گئے۔ لمبو بولا، دیکھو گڑیا، پہلے میں چمنی کے اندر جاؤں گا، پھر جیسے ہی میں آواز دوں تم بھی اندر چلی آنا۔ شاباش، ذرا ہمت سے کام لو، جلد ہی ہم اس اندھیری چمنی کے راستے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر لمبو چمنی کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بہت اندھیرا تھا۔ لمبو کچھ دیر کھڑا آنکھیں چھپکاتا رہا۔ جب وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس نے گڑیا کو آواز دے کر بلایا۔ چمنی کا سوراخ اوپر چھت پر نکلتا تھا۔ لمبو کے پیچھے جیسے ہی گڑیا چھت پر پہنچی تو وہ ستاروں بھرا آسمان دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے پہلے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا تھا۔ گڑیا یہ سب دیکھ کر بہت گھبرائی۔ اس نے لمبو سے کہا، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی، برائے مہربانی مجھے واپس پرانی جگہ پر لے چلو۔ اگر کچھ دیر اور میں یہاں ٹھہری رہی تو میں مر جاؤں گی۔ گڑیا کی بات سن کر لمبو نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود گڑیا نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ نہیں، مجھے واپس لے چلو۔ آخر کار مجبوراً لمبو کو واپس کمرے میں آنا پڑا۔ دونوں باری باری چمنی کے راستے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا ان دونوں کے پیچھے آنے کی کوشش میں نیچے گر کر اپنے پاؤں توڑوا بیٹھا تھا۔ اس کا بازو اور سر بھی دھڑ سے جدا ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر گڑیا رونے لگی۔ لمبو نے گڑیا کو کہا، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا بازو گوند سے جوڑ دیں گے اور سر کو دوبارہ دھڑ کے اوپر ایک ہک کی مدد سے لگا دیں گے، تم دیکھنا یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دونوں نے بہت محنت سے بوڑھے کے وجود کو جوڑا، لیکن اب یہ بولنے یا حرکت کرنے کے قابل نہ تھا۔
لمبو نے پھر بوڑھے سے پوچھا کیا میں گڑیا کے ساتھ شادی کر لوں؟ بوڑھے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو دونوں نے غصے سے اٹھا کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ یہ دیکھ کر کمانڈر ان چیف زور زور سے ہنسنے لگا۔ کمانڈر ان چیف کا قہقہا اتنا بھیانک اور گونجدار تھا کہ کمرے میں رکھی ساری اشیاء ہلنے لگیں، اور جب میز ایک زوردار جھٹکے سے ہلی تو لمبو اور گڑیا کا مجسمہ بھی زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ احمد نیند سے اٹھا اور خوف زدہ ہو کر چیخ ماری تو اس کے امی ابو بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے۔ انہوں نے احمد کو پیار کیا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے؟ تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ تو احمد نے ان کو تمام واقعہ آرام سے سنایا اور بولا امی جان، دراصل میں خواب میں حرکت کرتے مجسموں کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔